بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وایمانا ویقینا۔ السلام علیکم، میرا نام ثنا رشید ہے اور آپ لوگ میرے ساتھ سیکھ رہے ہیں ڈیٹا انالیسس۔ سب سے پہلے بہت ساری جو کنفیوژن کریٹ ہوئی ہوئی ہے اور لوگ زیادہ تر سوال یہی پوچھتے ہیں کہ وہ شروع کہاں سے کریں، تو میں نے کہا کہ پہلے اس ایک کویشچن کو ایڈریس کر دوں اور پھر ہم بات کریں گے ہماری یہ جو نیو پلے لسٹ ریلیز ہو رہی ہے ڈیٹا انالیسس کی، اس کے بارے میں۔ دیکھیے، ڈیٹا انالیسس آپ شروع کر رہے ہیں، اس سے پہلے ضروری ہے کہ آپ نے ڈیٹا سائنس کا انٹروڈکٹری کورس لیا ہو جو کہ ڈاکٹر ذیشان نے کور کیا ہے۔ اس کے بعد پائتھن کا کورس کور کیا ہوا ہونا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ تھوڑا سا آئیڈیا دے دیتی ہوں بریفلی۔ ڈیٹا سائنس کی جو پلے لسٹ ہے وہ آپ کو سپورٹ کرے گی ٹو انڈرسٹینڈ دی ہول ایکو سسٹم آف دی ڈیٹا سائنس، کیونکہ وہ اس کے تمام اسٹیپس کو ایکسپلین کر دیتا ہے، چاہے وہ ڈیٹا کلیکشن ہو، ڈیٹا رینگلنگ ہو، ایکسپلوریٹری ڈیٹا انالیسس ہو، پھر بھی اس میں مشین لرننگ آ جاتی ہے، پریڈکٹیو ماڈل آ جاتے ہیں، ڈفرینٹ انالیسس کی ٹیکنیکس آ جاتی ہیں، اور ایٹ دی اینڈ جب ماڈل بلڈ ہو جاتا ہے ہم اس کو ڈپلوائے کرتے ہیں یا اس کی ڈفرینٹ ویژولائزیشنس کریٹ کرتے ہیں یا رپورٹ جنریٹ کرتے ہیں۔ تو انٹروڈکشن ٹو ڈیٹا سائنس جو ہے وہ آپ کو ہول ایکو سسٹم کی انڈرسٹینڈنگ پرووائڈ کرتا ہے۔ اگین دیٹ از اے تھیوریٹیکل، بیچ میں کچھ چھوٹی چھوٹی اسائنمنٹس ہیں وچ یو کین ڈو ویری ایزیلی انشاءاللہ، تو آپ نے اس کو کور کرنا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ وہ لیتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ ڈیٹا سائنس از سم تھنگ یو وانٹیڈ ٹو ڈو، تو آپ کنٹینیو کریں۔ تو اس کے بعد پھر آپ پائتھن کے اوپر سیکھیں۔ دیکھیں، ڈیٹا سائنس سیکھنے کے لیے آپ کے پاس 2 پروگرامنگ لینگویجز ہیں، 2 سے زیادہ ہیں لیکن 2 کامنلی یوز ہوتی ہیں، ایک پائتھن ہے اور ایک آر ہے۔ پائتھن کا بہت زیادہ ٹرینڈ شروع ہو چکا ہے، آر جو ہے وہ یورپ سائڈ کے اوپر زیادہ یوز ہوتی ہے، لیکن اوور آل ورلڈ وائڈ پائتھن کا زیادہ ٹرینڈ ہے۔ اس کے بعد جو ہے جاوا کے اندر بھی آپ مشین لرننگ کی امپلیمنٹیشنس کر سکتے ہیں، ریسٹرکشن نہیں ہے۔ آل یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ از کہ مشین لرننگ کے الگورتھمس کیا ہیں، کون سے پرابلم ڈیٹا سیٹ کے اوپر کب وہ اپلائی ہوتے ہیں، کس طریقے کی انالیسس پرفارم کی جاتی ہے، اس کے ریزلٹس جنریٹ کر کے آپ نے اس کو ایزی ان لیوسڈ وے آپ نے اس کو کمیونیکیٹ کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو وہ سب آتا ہے تو پروگرامنگ لینگویج از ناٹ اے بگ ڈیل ٹو لرن۔ اگر آپ کو پائتھن یا آر آتی ہے، یو کین ایزیلی لرن جاوا ایز ویل، ڈپینڈنگ کہ اگر آپ کی جاب ہو جاتی ہے اینڈ یو آر ولنگ ٹو سوئچ دی پروگرامنگ لینگویج دین اٹس آلسو پاسبل، تو وہ لمیٹیشن نہیں ہے۔ تو اس لیے یہاں پر اس ایمرجنگ ٹیکنالوجی کے چینل کے اوپر وی فوکسڈ آن پائتھن۔ ہم نے پائتھن پہ فوکس کیا کیونکہ زیادہ ٹرینڈ اس کا ہے، اور پائتھن از کائنڈ آف سملر وتھ جاوا ایز ویل، تو آپ اس کو بھی ایزیلی لرن کر سکتے ہیں۔ تو پائتھن کا آپ نے بیسک ماڈیول کور کیا ہے، اس کو میں نے زیادہ ڈیٹیل میں اس لیے نہیں لے کر گئی کیونکہ بہت اسپیسیفک جو لائبریریز ہم یوز کریں گے اور لرن کریں گے وہ ڈیٹا سائنس سے ریلیٹیڈ ہے، ڈیٹا رینگلنگ سے ریلیٹیڈ ہے، مشین لرننگ سے ریلیٹیڈ ہے، اسٹیٹس کی ڈفرینٹ لائبریریز ہیں۔ تو ہم اس کو انشاءاللہ اسی ڈیٹا انالیسس کے جو آگے ماڈیول آئیں گے، ڈیٹا سائنس کا جو ہول ٹریک ہے اس میں ہم مکمل کر رہے ہوں گے۔ تو یہ تو ہو گئی ہماری پہلی بات کہ آپ نے شروع کرنا ہے ڈیٹا سائنس کے انٹروڈکٹری کورس سے۔ اس کے بعد اف یو فیل ٹو کنٹینیو تو آپ پائتھن پڑھیں گے۔ پائتھن کے بعد یہ والی آپ کا آتا ہے پلے لسٹ ڈیٹا انالیسس۔ ڈیٹا انالیسس کے اندر میں ہولسٹک کور کر رہی ہوں، تھیوریٹیکل ہے زیادہ، جو کہ بتائے گا کس طرح کی ڈیٹا انالیسس پرفارم کی جاتی ہیں، اس کی ڈفرینٹ کائنڈس ہیں اور پروسیسز کو، وہ میں کور کر رہی ہوں۔ اس کے بعد بہت ساری فینسی ٹرمس یوز ہو گئی ہیں، ڈیٹا منجنگ، ڈیٹا رینگلنگ، ایکسپلوریٹری ڈیٹا انالیسس اور پھر ڈیٹا انالیسس، تو ٹرمس شاید آپ کو کنفیوز نہ کریں، تو اس لیے میں نے کہا کہ ڈیٹا انالیسس کا ایک تھیوریٹیکل پارٹ بنا دیتی ہوں، اینڈ آئی ول ایکسپلین کہ کس پوائنٹ کے اوپر جا کر ہم کتنے پروسیس کی کتنے اسٹیپس کو جو ہیں وہ ڈیٹا رینگلنگ اور منجنگ میں پٹ کرتے ہیں اور کتنے جو ہیں وہ ایکسپلوریٹری انالیسس میں چلے جاتے ہیں۔ تو وہ میں انشاءاللہ اس پلے لسٹ میں کور کر رہی ہوں گی۔ سیکنڈ، اس میں کچھ ہاؤس کیپنگس کہ آپ لوگوں نے کتاب میری ضرور اسٹڈی کرنی ہے۔ میں آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا دے دیتی ہوں۔ گفتگو پبلیکیشن کے اوپر ڈیٹا انالیسس کے نام سے جو کتاب ہے یہ آپ نے اسٹڈی کرنی ہے۔ اگر آپ لوگ جانتے ہیں یا ہم میں سے کچھ لوگوں کے پاس ایک دوسری میری کتاب پڑھی ہوئی ہے جو کہ ڈیٹا کا تجزیہ اور کھوج کے نام سے ہے، تو یہ دونوں ایک ہی کتابیں ہیں۔ جو پہلا ورژن ریلیز کیا تھا تو وہ ڈیٹا کا تجزیہ اور کھوج کے نام سے تھا، تو اس کے 3 والیومز ہیں۔ ان تینوں کو مرج کر کے ہم نے ڈیٹا انالیسس کی ایک کتاب کمپائل کر دی ہے، کیونکہ یہ ایک پورا فیز کو کور کر رہی ہے۔ اگر آپ اس کے ٹیبل آف کنٹینٹ کے اوپر آئیں گے
ڈیٹا انالیسس کے. تو یہ سب سے پہلے نمپائی سے سٹارٹ ہو رہی ہے. نمپائی کو کافی ڈیٹیل میں نے ڈسکس کیا ہے. اس کے بعد پانڈاس کو میں نے ڈسکس کیا ہے, کیونکہ جب ہم ڈیٹا ریڈ کرتے ہیں تو وہ پانڈاس لائبریری کو ہی یوز کر کے کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کے بعد پھر ہم نے اس میں جو ہے تھوڑی سی جو ڈفرینٹ لائبریریز ہیں گراف کریٹ کرنے کی, اس کو ہم نے یہاں پر ڈسکس کیا. تو یہ آپ کو ہیلپ فل رہے گی تھرو آؤٹ دی لیکچرز جو میں کور کر رہی ہوں. لیکن اف یو آر گڈ انف ان دا اسپیڈ آف لرننگ تو آپ جو ہے ان چیزوں سے خود بھی سیکھ سکتے ہیں. سیکنڈ, اس کے اندر پھر آپ اگر میری گٹ ہب کی پروفائل کے اندر چلے جائیں تو گٹ ہب کی پروفائل آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں. پھر ریپوزیٹریز کے اندر آپ نے ڈیٹا ایکسپلوریشن اینڈ انالیسس کی کتاب کے اندر کتاب اور اس کے اگینسٹ جو اسکرپٹس یوز ہوئے ہیں وہ یہاں پر مینشن کر دیے ہیں. جیسے میں نے کہا پہلے جو کتاب فرسٹ ورژن ریلیز ہوئی تھی اس کے 3 والیومس تھے, وہ ڈیٹا ایکسپلوریشن اینڈ انالیسس کے نام سے تھی. تو وہ نمپائی, پانڈاس اور پھر میٹ پلاٹ لیب, سی بون اینڈ جی پلاٹ, ان کو اس میں کور کیا ہم نے اس کتاب میں. تو آپ کو بہت ہیلپ فل رہے گا. ایسا مت کیجیے گا کہ آپ جمپ لگا لیں کہیں کہ آپ کتاب نہ پڑھیں اور ڈائریکٹلی آپ یہ کوڈ یہاں سے لے کر آپ اس کی لرننگ کر لیں. کر سکتے ہیں, لیکن میں یہ آپ کو سجیسٹ نہیں کروں گی, کیونکہ جو چیزیں جو کنسیپٹ ایکسپلین کی گئی ہیں اردو زبان میں, کیونکہ اردو ہماری مادری زبان ہے اور ہم سوچتے بھی صرف اردو کی زبان میں. تو ایک دفعہ آپ کے کنسیپٹس کلیئر ہو جائیں, جو چیز آپ کے ذہن میں کلیئرلی بیٹھ جائے گی, آن دا گو انٹرویو کے اندر آپ سے کبھی بھی کوئی کویشچن پوچھے گا تو آپ اس کی, کیونکہ آپ اس کا جواب بھی اردو میں ہی سوچیں گے اور پھر آپ یا تو اس کو اردو میں جواب دیں گے یا انگلش میں دیں گے, لیکن جو آپ کو اگزامپلس ملیں گی وہ آپ بہت ایزیلی پک اپ کر کے وہاں پر اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں. ایون یو کین آرٹیکولیٹ اٹ, آپ خود سے ایگزامپلس جو ہے نا جنریٹ کر کے وہاں پر آن دا گو بتا سکتے ہیں. تو کتاب ضروری ہے, اور کتاب کے ساتھ یہاں پر آپ لوگوں کی آسانی کے لیے کوڈ پرووائڈ کیے گئے ہیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ کتاب پر دیکھ دیکھ کر ٹائپ کر رہے ہوں, اٹ ٹیک اے لاٹ آف ٹائم. تو فار ایزنس یہاں پر کورس پرووائڈ کیے گئے ہیں. آپ نے پریکٹس ڈیفینیٹلی کرنی ہے, ایسا بھی مطلب نہیں ہے کہ کتاب سے آپ نے پڑھ لیا, انڈرسٹینڈ کر لیا, یہاں پر کوڈ آپ سمپل اس کو ایکسیکیوٹ کر رہے ہیں, تو دیٹ وڈ ڈیفینیٹلی ناٹ ہیلپ یو کمپلیٹلی. 50% تو کور ہو گیا تھیوریٹیکلی جو آپ نے پڑھا, لیکن کوڈ کو اپنے ہاتھوں سے ضرور گزاریں. جب تک ہاتھوں کی پریکٹس نہیں ہوتی تب تک چیزیں آپ کے ذہن میں نہیں بیٹھتی, کیونکہ جب آپ کوڈ لکھتے ہیں کوئی ایرر آتا ہے, کہیں پر سیمی کولن مس ہو گیا, کولن مس ہو گیا یا کوما مس ہو گیا, یو وڈ نو کہ دیز آر دا 2 سیپریٹ پیرامیٹرس. اوکے, اس گراف کو کریٹ کرتے ہوئے میں نے یہ چیلنج فیس کیا تھا, شاید ڈیٹا ٹھیک نہیں تھا جس کی بیس کے اوپر ہم گراف کریٹ کر رہے ہیں. تو بہت سارے اس طرح کے چیلنج آتے ہیں جو آپ آن دا گو گوگل پر سرچ کرتے ہیں. میں یہ بھی ضرور کہوں گی کہ اگر کہیں پر کوئی ایرر آ جائے اس کو گوگل پر سرچ ضرور کریں تاکہ آپ کو ایرر ہنٹنگ کا بھی آئیڈیا ہو. ٹو بی آنیسٹ اس وقت مارکیٹ میں لوگ جب آپ کا انٹرویو لیتے ہیں تو وہ صرف یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کو کیا کیا آتا ہے, وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کیا آپ کو کوڈ ڈیبگ کرنے کی بھی آپ کی اسکل سیٹ ہیں یا نہیں. کین یو ریچ ٹو دیٹ پوائنٹ جہاں پر ایرر آ رہا ہے, اور پھر اس کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے کے لیے آپ اس کو ڈیبگ کر کے دیکھ سکتے ہیں یا نہیں. تو یہ چیزیں آپ کو ساتھ ساتھ آئیں گی. آپ کے جو ایرر آئیں اس کو خود سے ایکسپلور پہلے کریں, دیکھیں اس کو آئیڈینٹیفائی کریں. ڈونٹ ٹرائی ٹو آسک می کویسچن ڈائریکٹلی آن دا فورم وداؤٹ ٹرائنگ اٹ آؤٹ, وداؤٹ سرچنگ اٹ آؤٹ, کیونکہ اس سے میں تو آپ کو جواب دے دوں گی, لیکن جو آپ کی ایفرٹ پٹ ہونی ہے اور اس ایفرٹ سے جو آپ لرن کریں گے وہ مس ہو جائے گا ٹو بی آنیسٹ. کیونکہ آپ کا وہ لرننگ پوائنٹ ہے کہ ایرر آ گیا, ناؤ یو نیڈ ٹو بی پیشنٹ اینڈ ناؤ یو ہیو ٹو سرچ دیٹ تھنگ اینڈ ٹرائی اٹ آؤٹ. ڈفرینٹ ہیلپ ملتی ہیں, 1 بائی 1 کر کے سب ٹرائی کی جاتی ہیں, اینڈ دین یو ول نو اوکے دس واز دا سلوشن, دس واز دی پرابلم جس کی وجہ سے آپ نے اس کو ایڈریس کیا. تو یہ ہو گئی بات ہماری کتاب کے بارے میں, اور اس سے جڑی جو گٹ ہب ہے جہاں پر ساری ہیلپ موجود ہے وہ ہو گئی مکمل. اب میں آپ سے کوئکلی شیئر کر لیتی ہوں کہ اس پلے لسٹ میں ہم کور کیا کر رہے ہیں اس موڈیول میں. یہاں پر ہم بات کریں گے سب سے پہلے کہ ڈیٹا انالیسس کیا ہے, اس کے بعد ہمارا فوکس ہوگا اس کی امپورٹنس کے اوپر کہ یہ امپورٹنٹ کیوں ہے, اس کی بیسک ریئل لائف سے ایگزامپل آپ سے شیئر کروں گی. اس کے بعد ڈیٹا انالیسس کی ٹولس, کون سی ٹولس ہیں جو کہ ہم یوز کر سکتے ہیں ڈیٹا انالیسس کے لیے. آر پائتھن کا تو آپ کو معلوم ہے, اس کے علاوہ بھی موجود ہیں, تو میں آپ کو ہلکا سا اوور ویو ان کا دوں گی.
کیونکہ ٹولز آپ کو جتنی زیادہ آتے ہوں یا آپ ان کو کوئکلی لرن کر لیں دیٹ از گڈ، کیونکہ آپ کو بیسک آئیڈیا ڈیٹا لوڈ کرنے کا ایٹسیٹرا، تو اٹس جسٹ اے میٹر آف ٹرائنگ ڈفرینٹ ٹولس. تو اس کے اوپر بات کریں گے. اس کے بعد ہم بات کریں گے ٹائپس آف ڈیٹا انالیسس. ڈیٹا انالیسس کی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں ڈپینڈنگ آن یور آبجیکٹیو، ڈپینڈنگ آن یور ڈیٹا سیٹ. آپ اس کے آبجیکٹیوس کو سامنے رکھتے ہوئے، گول کو سامنے رکھتے ہوئے ایک ٹائپ سلیکٹ کرتے ہیں ڈیٹا انالیسس کی اور اس کو فالو کرتے ہیں. اٹ کین بی ملٹیپل، اٹ کین بی انٹیگریٹڈ، وہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے پرابلم سیٹ کے اوپر. تو ٹائپس آف ڈیٹا انالیسس کو ہم انشاءاللہ کور کریں گے، اور اس کے بعد ڈیٹا انالیسس کی جو پروسیس ہے ہم اس کو گو تھرو کریں گے. ڈیٹا انالیسس کا جو پروسیس ہے ایکچولی میں یہ وہ پارٹ ہے جو کہ ہمیں کلیئرلی اسٹیپس بتا دیتا ہے وچ وی یوز ٹو پرفارم فار دا ڈیٹا انالیسس. اس کے اوپر ہم جو ہے اس کی گروپنگ کر دیتے ہیں. ہم کچھ اسٹیپس کو مرج کر کے کہتے ہیں کہ دس از کالڈ ڈیٹا منجنگ، دس از کالڈ ڈیٹا رینگلنگ، یا وہ ایکسپلوریٹری ڈیٹا انالیسس ہے. تو وہ اسی پروسیس میں سے ہے. تو یہاں پر وہ پروسیسز ڈسکس ہوں گے جو کہ کامنلی اپلائیڈ ہوتے ہیں آل ڈیٹا انالیسس کے پرابلم سیٹ کے اوپر، اور پھر کچھ انہینسڈ ہیں، کچھ ایڈوانس ہے جو کہ بعد میں اور اپلائی ہوتے ہیں. مثال کے طور پر پریڈکٹیو انالیسس کی جب ہم بات کریں گے تو اس کے اندر ہم ڈیٹا انالیسس کی تمام پروسیسز جو یہاں پر ڈسکرائب کریں گے وہ تو اپلائی ہوں گے، لیکن اس کے بعد ڈیفینیٹلی مشین لرننگ کے الگورتھمز آ جاتے ہیں، ان کی انڈرسٹینڈنگ، اس کی ایکسپلینیشن اور اس کی آپٹیمائزیشن وہ سب آ جاتی ہیں. تو یہ ہم اس موڈیول میں انشاءاللہ کور کریں گے. تو چلیے اب اللہ کا نام لیتے ہیں اور اپنی اس پلے لسٹ کو شروع کرتے ہیں. اس موڈیول کو موڈیول کہہ لیں، پلے لسٹ کہہ لیں، دونوں کے نام ایک ہی ہے میرے لیے، کنفیوز مت ہوئیے گا. تو اس پلے لسٹ میں ہم انشاءاللہ یہ تمام ٹاپکس کور کریں گے ڈیٹا انالیسس کے. ڈیورنگ دی پلے لسٹ یو وڈ نو کہ میری اگلی جو پلے لسٹ آئیں گی وہ کیا ہیں. اگلی پلے لسٹ آپ لوگوں کی کلیئرٹی کے لیے ڈیٹا رینگلنگ سے ریلیٹڈ ہے، اور اس کے بعد پھر ایکسپلوریٹری انالیسس. اور یہ دونوں جو ہیں یہ ایکچولی میں ڈیٹا انالیسس کا ہی پارٹ ہے. ڈیٹا انالیسس کو یہاں پر میں نے اس لیے سیپریٹ رکھا ہے کیونکہ ڈیٹا انالیسس کی جو ڈفرینٹ کائنڈس ہیں، ٹائپس ہیں، ان کو مجھے ایکسپلین کرنا ہے، اس کے پروسیسز کو ایکسپلین کرنا ہے آفٹر کہ وہ ڈیٹا انالیسس کیا اور اس کی امپورٹنس کیا ہے. تو اس لیے میں نے اس کو سیپریٹ رکھا ہے تاکہ جب آگے ہم جائیں تو وہ دوسرے پروسیسز آپ کو بہت کلیئر رہے. تو اللہ کا نام لیتے ہیں اور شروع کرتے ہیں، اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ.